بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عقیدہ توحید یقیناً ایمان کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی کے تقاضے قرآن نے بھی بیان فرمائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ان تقاضوں کو بیان فرمایا۔ سب سے بنیادی اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تصور یہ پایا جانا یہ ضروری ہے کہ تمام کائنات کا اور تمام اشیاء کا، تمام مخلوقات کا خالق و مالک و اللہ رب العالمین ہے۔ کل کائنات کو اسی نے تخلیق فرمایا ہے۔ اب جب وہ تمام طاقتوں کا، اختیارات کا، کمالات کا، قدرتوں کا مالک ہے، تو پھر اس کا حق یہ ہے اور وہ اسی کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، خالصتاً اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اخلاص اس عبادات میں چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی طور پر، اس کو قرآن کریم میں بار بار اس کا تقاضا فرمایا گیا، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادات میں وہ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص پیدا کیا جائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو اخلاص فی الدین، اخلاص فی العبادت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ انسان کسی بھی طور پر اپنی عبادات میں کسی کو شامل نہ کرے۔ ایک عبادت میں شامل کرنا تو وہ ہے کہ بتوں کے آگے انسان سجدہ ریز ہو، اور ایک عبادت وہ ہے کہ انسان اپنی نیت میں کسی اور کو شامل کر لے، جسے ریاکاری، تصنع، دکھلاوا، بناوٹ یا ان چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے، لیکن کسی اور کی ایک نیت اور ارادہ اس میں پایا جاتا ہے کہ میں عبادت اس لیے کروں تاکہ میری شہرت ہو، چرچا ہو اور میری عزت افزائی ہو، میرے لیے ایک پروٹوکول کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی خالصتاً عبادت، یہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی بھی طور پر کسی اور کی نیت شامل نہ کی جائے۔ پھر اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انسان کے لیے فرمایا نا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کل کائنات کی ساری اشیاء انسان کے لیے بنائی، اور ہم دنیاوی طور پر دیکھیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، نیکی کا معاملہ کرتا ہے، تو ہماری ایک توجہ اس کی طرف رہتی ہے، ہماری محبتیں، چاہتیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک دو نعمتیں نہیں، اتنی نعمتیں فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کل کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ انسان سے اللہ کتنا محبت فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا، محبت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق میں تقسیم فرمایا، 99 حصے اس کے اپنے ہیں، اور اس کے مطابق بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو جو خالق و مالک اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے، اور پھر قرآن میں مومنین کی نشانی بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ شدید اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت پہ کوئی اور محبت غالب آ گئی تو ہم باقی اقوام کا معاملہ دیکھیں کہ وہ پھر شرک اور بت پرستی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر، ٹوٹ کر، ہر شے سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے۔